موضوع ہے مساجد دین کے مراکز. دین ہمارا اسلام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سچے دین کو ماننے والا ہم سب کو بنایا. دین نام ہے کلام اللہ کا, دین نام ہے قال اللہ کا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس قال اللہ کو اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے فہم پر سمجھنے کا. تو یہ ہے دین. تو اب یہ جو چیزیں ہیں قال اللہ یعنی کلام اللہ, قرآنی آیات جو کہ دین ہے, دین کا مصدر ہے پہلا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دین کا دوسرا مصدر ہے, اور قرآن پاک کی تفسیر ہے, آیتوں کی اور تشریح ہے, اور فہم سلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے مراد اللہ کو اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا, تو اس کے مجموعے کا نام دین ہے. یہ چیزوں کا مساجد سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. آپ پڑھ کر دیکھیے, آیتیں اترتی تھیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے, احادیث کا ورود مساجد میں ہوا, قال اللہ کو سنایا گیا مسجدوں میں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں, اور اس اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھا گیا, سمجھایا گیا مساجد میں. تو دین کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے جو آیت سورہ جمعہ کی آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہی اللہ کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو انہی میں سے بھیجا. رسول کا کام کیا تھا, ان کی دعوت کیا تھی, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے تھے, ان کو پاک کرتے تھے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب و حکمت کی, کتاب و سنت کی ان کو تعلیم دیتے تھے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جبکہ یہ لوگ پہلے بہت بڑی گمراہی میں تھے. یہ جو چیزیں ہوتی تھیں, دین جو بتایا گیا, دین جو نکلا, اس کا مرکز مسجد ہے. مساجد, مسجد سے دین کا آغاز ہوا. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. دور نبوت میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں, اور اس کے بعد سلف صالحین رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے خطبے دیتے تھے, جمعہ کے خطبوں میں سورہ قاف کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. خطبات جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں احادیث بیان کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الباحہ سعودیہ کے علاقے سے ہیں, مدینہ تشریف لاتے ہیں, مسجد سے جڑے رہتے ہیں, مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور سب سے زیادہ احادیث آپ کو آج ملیں گی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام ہوا, اور اس کے علاوہ دروس دیے گئے. کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو مسجد کے ذریعے حل کیا گیا. دور نبوت میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. سورج کو گرہن لگا, چاند کو گرہن لگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے, بتایا کہ اس کی کیا حقیقت ہے, یہ گرہن کیوں لگتا ہے, کسی کی موت و حیات پر نہیں لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے لیے ڈراتا ہے. لہٰذا اگر گرہن دیکھو تو آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی اور علم دیا اور منہج دیا کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے دجال کو دیکھا, جس کی متعلق احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ دجال آئے گا. ہر نبی نے اپنے امت کو, اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں, اور بہت ساری ایسی نشانیاں دجال کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان فرمائی. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہوئے, وہ جزیرے میں جا کر رکی, وہاں جساسہ, لمبی حدیث ہے, بہرحال خلاصہ یہ ہے بتانے کا وقت کی قلت کے ساتھ کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے دجال کو دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پہنچ کر خبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے گئے, لوگوں کو جمع کیا اور بتا دیا, دیکھو میں نے جس دجال کی تمہیں خبر دی تھی یہ تمہارے ساتھی اس کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, بتا دیا وجہ. تو مساجد کا کردار دیکھیے, مساجد دین کے مراکز رہے. دین کا علم, نہ صرف عبادات, ایسے نہیں کہ صرف نماز پڑھی جاتی تھی, ایسے نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی, بلکہ وہاں سے عقیدہ سکھایا گیا, مسجد سے عقیدہ لوگوں کو ملا, مسجد سے دین کا صحیح فہم ملا, احادیث ملی, اور مراد اللہ کو, مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا. ایسے کئی مسائل ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
دین سکھایا مسجد میں، اسی طریقے سے ایمانی تربیت کی، مسائل کا حل بتایا، خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اور کوئی بھی مشکل پیش آتی تو اس کا حل کیسے کیا جائے یہ بھی نبی علیہ السلام نے مساجد سے کیا ہے۔ اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے، خوابوں کو سنتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے۔ اور اسی طریقے سے مسائل کا حل، جیسے بدو، جیسے کہ صحیح حدیث ہے، ایک عربی کا مشہور واقعہ ہے، وہ مسجد کے کونے میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو اس کو ڈانٹتے ہیں، نبی علیہ السلام منع کرتے ہیں، چھوڑ دو، مت ڈانٹو اس کو۔ تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اگر کوئی شخص انجانے میں غلطی کرے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی۔ یہ ہے پوائنٹ، نقطہ۔ مسجد سے اس کی تربیت کی گئی کہ مسجد میں مساجد سے تربیت کی گئی کہ غلطیوں کی اصلاح کیسی کرنی چاہیے۔ پیشاب کر دیا، ناپاکی ہے، مسجد پاک جگہ ہے، ڈانٹا گیا، منع کر دیا گیا، ڈانٹ سے کہا کہ دعوہ، چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو فارغ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے بلا کر اس کو جو سمجھانا اس کو سمجھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی کے ساتھ دین کو سمجھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، مشکل کے ساتھ، سختی کے ساتھ دین کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ دیکھیے تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کا حل کیا ہو، فتنوں میں کیا انسان کو کرنا ہے، مسجد سے سبحان اللہ اس کی تربیت اور تعلیم ملتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، قدریہ جنہوں نے تقدیر پہ کلام کیا، قدریہ کا جو امام ہے معبد الجہنی، بصرہ میں پیدا ہوا، سب سے پہلے اول من تکلم فی القدر، تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے فتنہ جس نے شروع کیا وہ معبد الجہنی تھا۔ تو حضرت معبد الجہنی اس کا نام ہے، معمر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی کے ساتھ، جیسے انہوں نے یہ فتنہ بصرہ میں عراق میں دیکھا، وہ مکہ اور مدینہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لائے، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آتے ہیں تاکہ اس کا حل صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے مل کر پتہ کرے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے، اس کا کیسے حل کیا جائے۔ تو بتاتے ہیں، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث جبریل کا جو پس منظر ہے اگر آپ دیکھیں یا سبب ورود ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ معمر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساتھی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو فوراً ان کی نظر پڑی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک طرف یہ ہو گئے معمر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف ان کے ساتھی ہو گئے بیچ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس ایک شخص نے تقدیر پر کلام کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے کیسے ایک فتنہ ہے نا، تقدیر کا انکار، تقدیر پر کلام کرنا اور تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، ایک فتنہ آیا، اس فتنے کا حل مسجد سے نکالا گیا۔ ایسے ایک نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور کیسے مساجد سے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیسے یہ دین کے مراکز ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا، اس کو بتا دو اس سے میں بری ہوں اور ہم سب اس سے بیزار ہیں، بری۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر جو بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث سنی، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پوری لمبی حدیث جس میں دین کی اساس ہے، دین کے مراتب ہیں، دین کے لیولز ہیں، اسلام اس کے ارکان، ایمان اور اس کے اسلام اس کے 5 ارکان، ایمان اور اس کے 6 ارکان، اور احسان کا مطلب اور قیامت کی 2 نشانیاں، جس کو دین کے مراتب اہل علم نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مسجد میں گئے تو مسجد سے دین ملا، ایمان ملا، دینی تربیت ملی، فتنوں کا حل ملا، اور دین کے مراتب کا ان کو علم ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مساجد کا کیا مقام ہے، دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقے ہوتے تھے مسجد میں، وہ دین کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، علم پہنچاتے تھے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی باقاعدہ حلقہ ہوتا تھا، جہاں سے وہ دین کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ ایک مرتبہ بازار گئے، دیکھا کہ لوگ بازار میں بیع و شراء میں، تجارت میں مصروف ہیں، کہا لوگوں سے سنو اے ساتھیو، آپ لوگ یہاں ہو اور وہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور آپ لوگ یہاں ہیں۔ دوڑتے ہوئے ساتھی گئے وہاں پر، دیکھا تو کہیں بھی وراثت کی تقسیم جو انہوں نے سمجھا نظر نہیں آئی۔ تو ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہوئے، بازار واپس آئے، کہا کہ ہم تو گئے تھے مسجد،
وہاں تو وراثت کی کوئی تقسیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا. اچھا انہوں نے پوچھا آپ گئے تھے وہاں؟ ہاں. تو کیا دیکھا وہاں پر؟ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ حلال و حرام کو سمجھ رہے ہیں. الفاظ حدیث یتذاکرون الحلال والحرام، وہ حلال و حرام کو سمجھ رہے ہیں. کیا یہ میراث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اپنی امت کو دیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ دین کے مراکز، یہ مساجد کا یہ مقام تھا، اور سلف صالحین کی زندگیوں میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. سوال، آج کیا یہ مساجد دین کے مراکز ہیں؟ کیا یہ مساجد دین کے مراکز ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ آج دین کا علم حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، اہل علم کے دروس میں بیٹھنا، قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اپنی اصلاح کرنا، اپنی تربیت کرنے کے بجائے آج جھگڑوں اور غیبتوں کے مراکز بن چکے ہیں. اور میں بتانا بھول گیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ برحال وقتی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں درس دیتے تھے، 5000 لوگ بیٹھتے تھے، اس میں سے 500 ان کے شاگرد تھے، باقی لوگ اپنی تربیت کے لیے ایک عالم دین کے درس میں بیٹھ کر خود کی اصلاح کرنے کے لیے وہ مسجد میں جایا کرتے تھے. وہ عالم وہ تھا، وہ دور وہ تھا. اسی لیے دیکھیے عقیدوں میں پختگی آئی، ایمان کی تربیت آئی. غلطیاں اگر ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے، فتنوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچایا جائے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیا جائے، رب کو راضی کیسے کیا جائے، یہ تمام چیزیں مساجد سے سیکھی گئی. لیکن افسوس کے ساتھ آج یہ مساجد بجائے کہ دین کے مراکز بنے، یہاں قال اللہ قال رسول کو سنا جائے سمجھایا جائے، الٹا معاملہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بڑے افسوس کے ساتھ کیا یہ غیبتوں اور جھگڑوں کے مراکز بن چکے ہیں. اور مساجد میں دین سیکھا اور سکھایا جاتا تھا پہلے، لیکن آج انہیں جو دین سکھاتے ہیں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اہل علم کی، علماء اکرام کی بڑی افسوس کے ساتھ توہین کی جاتی ہے مساجد میں. یاد رکھیں، مسلمان کا ہر مسئلہ دین سے جڑا ہوا ہے. ہمارا جو دین ہے، اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے، اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے. بجائے یہ کہ ہم اپنے پرابلمز، اپنے مشکلیں کورٹ کچہری پولیس اسٹیشنوں میں جائیں، جس سے معاشرتی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، یا گھریلو جھگڑے مسائل ہوں، جس سے طلاق، خلا، وراثت کے مسائل، بجائے یہ کہ ہم کورٹ کچہری جائیں، ہم مساجد کا رخ کریں. میرے بھائی، مسجد میں جائیں، علماء سے پوچھیں، اور اپنے اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں. اس کا فائدہ ہوگا. مسجد ایک روحانی جگہ ہوتی ہے. اگر معاملہ مسجد میں ہو، اہل علم کی روبرو ہو، بیٹھیں اور بتائیں کہ بھئی ہمارے گھر کا ایک مسئلہ ہے، یا میاں بیوی کے طلاق کا ایک ایشو ہے، یا وراثت کا کوئی جھگڑا ہے، تو جب مسجد میں جائیں گے، بیٹھیں گے، وہاں روحانیت ہوتی ہے مسجد کی. مسجد میں دل نرم ہوتے ہیں، مسجد کا لحاظ کیا جائے گا. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو کرایا جائے گا مسجد کا لحاظ. بھئی مسجد میں بیٹھے ہو. اور اس کی زندہ مثال مسجد تقوی حیدرآباد ہے. آپ کو پتا ہے کئی سالوں سے بچھڑے رشتے مل گئے، کئی دل جو دور تھے ایک جگہ ہو گئے، کئی نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، کئی دوریاں قربتوں میں بدل گئی. مسجد تقوی اس کی مثال ہے. لوگ رو کر آنسو بہا کر ایک دوسرے سے گلے مل لیے. جب مسجد میں گھریلو یا ان کے آپسی جھگڑوں کا حل علماء کی موجودگی میں بتایا گیا، اللہ سے ڈریں. ایک مسجد کا ایک اثر ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے پوری زمین میں سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ سب سے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد ہیں. احب البقاء الی اللہ. یہ مسجدیں ہیں، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. مسجد کا درس، مسجد کا حل، مسجد میں جو تربیت کی جاتی ہے، اس کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے. لہٰذا ہم بجائے یہ کہ ادھر ادھر جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دین کا مرکز بنائیں، یہاں اپنے مسائل حل کریں. آپ بتائیے، ایک آدمی کو ایک مسئلہ چاہیے، ایک آدمی کو ایک پرابلم ہے، کہاں جائے گا؟ شیخ کو ڈھونڈنا ہے، عالم دین کو دیکھنا ہے. کہاں جا کر؟ بازار میں جا کے دیکھے گا شیخ صاحب کہاں ہیں، دکان کہاں ہے؟ نہیں. کہاں؟ روڈوں پہ ڈھونڈے گا ان کو. یا مدرسے جاتے ہیں لوگ، مدرسوں میں وہ مشغول ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا رہتا ہے، جامعات میں، کلیات میں. کہاں جائیں گے؟ ایک آدمی کو کچھ مسئلہ سمجھنا ہے، عقیدے کا منہج سیکھنا ہے، عمل کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی سیاسی مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی جھگڑے کو دور کرنا ہے. وہ مسجد جائے. مسجد میں امام ہوں گے، عالم دین خطیب ہوں گے، عالم دین درس ہوگا، قرآن مجید کا حلقہ ہوگا یا حدیث کا تو دینی دروس ہوں گے. وہ وہاں جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسئلوں کو حل کریں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے مسجد تقوی حیدرآباد کی مثال دی ہے، آپ بلیو نہیں کریں. واللہ العظیم اتنے لوگ رو کر چلے گئے وہاں سے. اتنے سالوں سے ہمارے درمیان جھگڑے تھے، اللہ کا کرم ہوا، کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسجد سے، اس مبارک بقعہ سے، اس مبارک جگہ سے ہم نے اپنے مسئلوں کو حل کر دیا. برادران اسلام، مساجد کا بہت بڑا مقام ہے.
اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، مساجد کے مقام کو سمجھے، یہ دین کے مرکز تھے تو آج کیوں نہیں بن سکتے؟ جیسے اللہ جزائے خیر دے بھی شیخ عبدالقدیر صاحب نے حفظہ اللہ نے اپنے جذبات کو بیان کیا، جو ان کے ارادے ہیں آگے، کیوں نہ ہم مساجد کو دین کا مراکز آج بھی ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم سمجھیں یہ مسجد. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنی ہے محترم سامعین. یہ مسجد ایک پھلدار مضبوط درخت کی طرح ہے. مثال کو سنیں، ایک یہ مسجد یا مساجد ایک پھلدار مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی ٹہنیاں اور جس کے پتے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی، ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی، ہوا دے گی، پھل دے گی، سایہ دے گی. لیکن اگر اسی ٹہنی کو اس درخت سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، دور کر دیا جائے، وہ ٹہنی کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوکھ جائے گی، بکھر جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے مساجد سے جڑے رہنے کا ہے. اگر ہم مسجد سے جڑے رہیں گے، ہم اپنا ایک مسئلہ ہے جو مسجد میں جا کر شیخ سے پوچھیں گے، ان کے بارے میں اور چیزیں معلوم ہوں گی، ان کے دروس کا علم ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک مثال دی، حدیث جبریل مل گئی بصرہ سے، ایک فتنے کا حل معلوم کرنے کے لیے آئے تھے معمر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی. یہ فائدہ ہوتا ہے مساجد کا، کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا ہم مسجد سے جڑے رہیں، ہم اللہ کی ان مساجد کا خیال رکھیں، یہ جو دین کے مراکز ہیں، اور اس کی اہمیت کو دیکھیں. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی. سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی. مساجد کا بڑا مقام ہے اسلام میں. اللہ سے ڈریں اور اس کو دین کے مراکز سمجھیں، اس سے جڑ جائیں، مساجد سے دور نہ ہو. جس کا دل مسجد سے جڑ جائے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی. مساجد کی فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی اہل علم سے، اور سلف صالحین اور مساجد کا کیا مقام تھا. لہٰذا ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کو اچھی طریقے سے جانیں. آخری میں ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جیسا کہ وقت بھی میرا ختم ہو گیا ہے. عن ابی امامہ رحمہ اللہ، جو خوشخبری ہے دیکھیں حدیث میں، اور انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے. مساجد کو سمجھیں گے کہ یہ دین کے مراکز ہیں اور وہاں سے ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ. عن ابی، اور اس کی فضیلت دیکھیے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد، اللہ اکبر، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. سبحان اللہ، دونوں آ گئے، عوام اور علماء. او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الامام الطبرانی رحمہ اللہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ. طبرانی کی امام طبرانی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد جائیں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھنے جمعہ، بس وہ تو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جانا ہے، علماء کی صحبت میں رہنا ہے، مساجد مسجد آباد کریں. ایمان والوں کی پہچان بنائی گئی، انما یعمر مساجد من آمن باللہ. ہم مومن ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے جڑ جائیں. میرے بھائی، میں نے درخت کی مثال آپ سے دی، جڑ جائیں انشاءاللہ. تو پھر ہوگا کیا؟ المومن کالمومن للمؤمنین یشد بعضہ بعضا والا مسئلہ بھی آ جائے گا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا مثال دی ہمارے سامنے؟ ایک دیوار کی طرح. مسجد بنے جا رہی ہے انشاءاللہ، مسجد بنائیں گے نا سب مل کے. بھئی یہ مسجد رحمانیہ بنانا ہے بھائی، پھر یہاں پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ، دروس ہوں گے انشاءاللہ. سونا نکالنا ہے سونا نکالیے، اکاؤنٹ میں جتنے پیسے نکال کے دینا دیجئے، زمینیں بیچ کر دینا ہے پیسہ دیجئے. اللہ کا گھر ہے جہاں سے دین پھیلے گا، توحید لوگ سیکھیں گے، منہج سیکھیں گے اور سلف صالحین کے فہم کو سمجھیں گے اور حدیثوں کو سنیں گے، سنائیں گے. اللہ اکبر، خیر ہی خیر ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو مسجد کو جائے. کیوں جا رہا ہے مسجد کو؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ خیر سیکھنا چاہتا ہے، وہ بھلائی کو سیکھنا چاہتا ہے. او یعلمہ، یا سکھانا چاہتا ہے. علماء بھی آ گئے جو مسجد جاتے ہیں درس دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے اور دین بتانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، وہ بھی آ گئے. اور جو سننے سیکھنے یتعلمہ، وہ بھی آ گئے. نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد جاتے ہیں خیر سیکھنے، دین سیکھنے یا دین سکھانے، ان کو پورے حج کا مکمل ثواب ملے گا. ایک حاجی جو کئی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے حج کرتا ہے، اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر حاج تام حجتہ، ایک حاجی کا مکمل حج جو اس کو ملتا ہے، ایسے انسان کو جو مسجد جاتا ہے اس کو ملتا ہے. لہٰذا محترم بھائیو، بات ختم ہو گئی میری. خلاصہ کلام کیا ہے؟ تقریر ہو گئی ختم؟ نہیں، یہ سننے سنانے والا مسئلہ تو ہے. میں کیوں سنا رہا تھا آپ کو یہ سب تیاری کر؟
آپ کیوں سن رہے تھے؟ تاکہ عمل کریں۔ علماء اکرام اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جتنی مساجد سے ریلیٹڈ جو موضوعات پر تقریریں کی ہیں، کیوں انہوں نے تقریریں کی ہیں؟ تاکہ مساجد کی اہمیت ہمیں معلوم ہو اور ہم عمل کریں۔ عمل سے جنت ملتی ہے، خواہشات سے جنت نہیں ملتی ہے۔ یہ دنیا آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ مسجد سے جڑے رہیں میرے بھائی، مسجد سے جڑ جائیں، انشاءاللہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، سب مسئلے حل ہوں گے۔ مسجد سے دور ہوں گے، ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، پریشانی در پریشانی ہوگی، پریشانی اور بڑھے گی۔ لیکن پریشانیاں دور کرنا ہے، اللہ کے گھر کا رخ کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کا ذکر مسجد میں ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا آیتوں کو پڑھ کر سنایا جائے یا مختلف طریقوں سے جو ہوتا ہے، بہرحال اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کتنا سکون انسان کو ملتا ہے۔ لہٰذا مساجد کو کے مقام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد جائیں، دین سیکھیں، اہل علم سے جڑے رہیں، علماء کی قدر کریں۔ مساجد کو جھگڑے کی جگہ نہ بنائیں، بلکہ جھگڑوں کا حل مساجد سے ہو جائے۔ ہماری غیبتیں مسجد میں نہ ہو، بلکہ غیبتوں سے کیسا بچا جائے، جا کر شیخ سے، امام سے، خطیب سے بیٹھ کر ہم سمجھیں میں اپنے آپ کو غیبت سے کیسے بچاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر جمع کرے اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو، جیسے اللہ نے یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔